اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان الله. السلام والسلام والتحية والسلام والنبي الطريق عامي مكتوب بالمقرين والمشركين والاستغفار والحسين يد الحسن والحسين قد مقام اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتجبين الذين أعطى الله عنهم الرزق وآخرهم اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. ثم بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اللهم صل على محمد وآل محمد. کائنات عالم میں حسین علیہ السلام کم از کم 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی زندہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شہداء زندہ. اور جب قرآن نے کہہ دیا کہ تم کسی عام شہید کو بھی مردہ مت سمجھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ سید الشہداء ہوگا وہ نہ یہ کہ صرف زندہ ہوگا بلکہ ساری دنیا اس سے قیامت تک فیض حاصل کرتے رہے. جو سید الشہداء ہوگا وہ نہ یہ کہ زندہ ہوگا بلکہ جو چیزیں بھی سید الشہداء سے منسلک ہوتی چلی جائے گی باکمال ہوتی چلی جائے گی. ان تمام گفتگو آپ کے ارکان عالیہ میں قید ہوں گی کہ جو چیزیں بھی سرکار سے متمسک ہوتی ہیں، سرکار سید الشہداء سے، سرکار عبداللہ علیہ السلام سے، وہ باکمال ہوتی چلی جاتی ہیں. وہ پاک کے جس پاک میں سرکار سید الشہداء کا لہو ہے وہ عام پاک کے برابر نہیں ہے. وہ زمین کے جس زمین میں سرکار سید الشہداء آرام فرما رہے ہیں وہ عام زمین کے برابر نہیں ہے بلکہ اس سے بلند و بالا.
وہ گنبد کے جس کے نیچے آپ کی قبر مطہر ہے، وہ گنبد بھی عام گنبد جیسا نہیں ہے۔ دنیا کے اور کسی گنبد کے حوالے سے وہ روایتیں وارد نہیں ہوتی جو روایت کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی گنبد کے حوالے سے وارد ہوئی۔ روایت کہتی ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے مانگی جانے والی ہر دعا کو پروردگار قبول کرے۔ بے شک بے شک۔ یقیناً وہ مولا کے جنہوں نے اپنی زندگی کے ابتدا اور زندگی کے امتحان میں کی، دنیا کو کمال بانٹا، دنیا کو شرف بخشا، وہ یقیناً ان کا روزہ مطہر آج بھی دنیا کو شرف بانٹ رہا۔ ہمارے آپ کے 10ویں ماہ امام علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مریض ہوئے، آپ نے اپنے صحابی سے صحابی کو ایک الزام دیا اور کہا کہ جب تم کربلا جاؤ تو کربلا سے قبر کی مٹی لے کر آنا۔ صحابی نے سوال کیا، مولا آپ صرف کربلا کی مٹی کیوں منگا رہے ہیں؟ میں مدینے جاؤں گا تو رسول کی مٹی لے کے آتا ہوں۔ آپ کہیے تو آپ کے جد علی مرتضیٰ کی قبر کی مٹی لے کر آ جاؤں، البقیع کی مٹی لے کر آ جاؤں۔ 10ویں ماہ فرماتے ہیں کہ جو شرف پروردگار نے کربلا کی مٹی میں رکھا ہے وہ کسی اور مٹی میں نہیں رکھا۔ صرف کربلا ہی کی خاک خاک شفا، لہذا صرف کربلا ہی کی مٹی سے شفا ملتی ہے۔ اگر آپ اس روایت پر ذرا سا غور کریں تو مٹی منگانے والا کون ہے؟ وقت کا امام ہے، وقت کا عادی ہے، وقت کا رہنما ہے، اور ہر کل کی گفتگو میں ہو تو امیر المؤمنین ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہا ہے؟ میں مریض ہوں، مجھے حسین کے قبر کی مٹی لا کر دو۔ اب سمجھ آیا کہ حسین کی قبر کی مٹی عام انسانوں کو تو شفا بانٹتی ہی ہے، وقت کا امام بھی بیمار ہو وہ حسین۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے اور ہمارے موضوع کے حوالے سے جو ہماری گزشتہ شہریوں میں ہوئی اور آج اس کا ساتھ دور، کیا آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ جس کا مقصد زندہ ہوتا ہے اسے زندہ اور فاتح مانا جاتا ہے، اور جس کا مقصد مار جاتا ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد 1400 سال کے بعد بھی باقی ہے، اور آپ کو مقصد یاد دلاتا چلوں کہ مولا نے مدینے سے نکلتے ہی اپنا مقصد بیان کیا، بے شک میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں۔ جو مقصد کے ساتھ میں کر رہا ہوں، جو مقصد امام حسین علیہ السلام کے قیام کا تھا وہی مقصد آج ہماری مجلسوں کا۔ جو مقصد امام حسین علیہ السلام کے قیام کا تھا آج وہی مقصد مولا کے نام کی غداری کا۔ اگر مجلس حسین کے نام کی ہو رہی ہو، ممبر حسین کے نام کا لگا ہو، فرش اللہ حسین کا نام کا بچھا ہو، اور اس کے بعد بھی مقصد امام حسین ادا نہ کیا جائے تو مجلس ہماری رسم تو ہو سکتی ہے، حسین کے طریقے سے عبادت نہیں ہو سکتی۔ مجلس کا مقصد بھی وہی ہے کہ جو امام حسین کا مقصد، نانا کی امت کی اصلاح کی جائے، تو مجلسیں بھی اصلاح کے لیے ہیں۔
تاکہ تمہارے اندر کی برائیاں، تمہارے اندر کی خرابیاں، تمہارے اندر کی خامیوں کو درست کیا جا سکے. اگر گناہگار ہو تو گناہوں کو بخشوا دو، اگر خطاکار ہو تو خطائیں معاف کروا دو. اس لیے یہ حسین کا درد. امام نے فرمایا انما خرجتو، بے شک میں صرف اور صرف اس لیے نکل رہا ہوں. ذرا غور کیجیے گا اس انما، انما خرجتو، یہ انما کہیں سنائی دیا ہوا نہیں لگتا ہے، کہیں سنا سنا سا نہیں لگتا ہے. انما ذرا یاد کیجیے اس انما کو اور کہاں آپ نے سنا ہے؟ جو امام کہہ رہا ہے انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدید، انما آپ نے کہاں سنا ہے؟ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کے ذہنوں کو پہنچا دو، اکثر آپ سنتے رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیظہر عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا. پہنچے آپ؟ ایک نامہ ہے جو یہاں پر ہے. انما یعنی اللہ کا صرف اور صرف یہ ارادہ ہے کہ اے اہل بیت آپ سے نجاستوں کو، خباثتوں کو دور رکھا جائے. انما کا مطلب سمجھ میں آیا؟ یعنی صرف یہ ارادہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ارادہ نہیں ہے. انما وہ دیوار ہے کہ جس دیوار سے نہ باہر والے اندر آ سکتے ہیں، نہ اندر والے باہر جا سکتے ہیں. یہ آسان کر دیا میں نے آپ کو. اللہ کا صرف اور صرف ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت، میرے جوانوں تم سے متوجہ ہوں میں اور تمہاری توجہ چاہتا ہوں، یہ جملہ تک پہنچنا چاہیے. اللہ کا صرف اور صرف ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت نجاستوں کو تم سے دور رکھا جائے، تمہیں نجاستوں سے دور نہ رکھا جائے. یہاں کی خاموشی بتا رہی ہے بات. نجاستوں کو تم سے دور رکھا جائے، برائیوں کو تم سے دور رکھا جائے. یعنی اے اہل بیت آپ جہاں ہوں گے وہاں نجاست نہیں آئے گی. واہ 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 واہ. یہ نہیں کہا کہ جہاں نجاست ہوگی وہاں آپ نہیں جائیں گے. واہ کیا کہنا. واہ. آپ جہاں ہوں گے وہاں پر نجاست نہیں آئے گی. یہ لفظ سمجھو، یہ جملہ سمجھو. پروردگار کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اہل بیت، اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تم سے نجاست کو دور رکھا جائے، تم سے برائیوں کو دور رکھا جائے، تم سے شر کو دور رکھا جائے، تم سے خباثتوں کو دور رکھا جائے. یعنی جہاں آپ ہوں گے وہاں نجاست نہیں ہوگی، جہاں آپ ہوں گے وہاں برائیاں نہیں ہوگی، جہاں آپ ہوں گے وہاں شر نہیں ہوگا. اب اگر کوئی تمہیں یہ کہتا ہوا ملے کہ میں مجلسوں میں نہیں جاتا، مجلسوں میں جانا پسند نہیں ہے، تو سمجھ لینا اللہ کی طرف سے وہ خباثت کا معیار ہے. سبحان اللہ. ایک سارا بات پڑے محمد کیا کہنا. واہ واہ واہ. اس کا مطلب کہ وہ اپنی برائی کا، اپنی خباثت کا، اپنے شر ہونے کا اعلان کر رہا ہے. میں اسی لیے تمہیں کہتا ہوں کہ تمہیں جب بھی موقع ملے مجلسوں میں آ جایا کرو، بے شک، تاکہ تم اپنی پاکیزگی کا اعلان کر دو کہ ہم پاکیزہ ہیں، کبھی مجلسوں میں پہنچ گئے، ہم باحالت ہیں، کبھی مجلسوں تک آ گئے. اور اسی لیے کسی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ کوشش کیا کرو کہ باوضو ہو کے آیا کرو. بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو مجلس میں پہنچنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں پہنچ پاتے. اگر جا کے سو گا تو یہ بات پہنچے گی.
بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو گھر سے نکلتے تو ہیں لیکن مجلس میں پہنچ نہیں پاتے، اور بہت سارے ایسے افراد وہ ہیں کہ جو گھر سے نکلتے تو ہیں، مجلس میں پہنچتے تو ہیں لیکن دروازے تک رک جاتے ہیں، فرش عزا تک نہیں آ پاتے۔ میرے جوانوں تمہارے لیے کہہ رہا ہوں میں، بہت سارے وہ افراد ہیں جو دروازے تک رک جاتے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ گھر سے نکلے تھے مجلس کے لیے، لیکن دروازے پر ایک دوست مل گیا، کچھ تھا اس کے ہاتھ میں، اس نے ہمیں بھی دے دیا۔ پہنچ رہی ہے میری بات؟ چھوڑو، کہاں اندر جا رہے ہو؟ یہی بیٹھو، آواز تو آ رہی ہے نا؟ کہاں اندر جا رہے ہو؟ بیٹھو، مجلس سننا ہے نا، آواز تو آ رہی ہے جناب کی، نہیں بیٹھ کے سنو۔ اگر میری مجلس ذہن میں ہے بقیہ مجلس تو آپ پہنچ پائیں گے کہ وہ فرش اعضا ہے جس فرش اعضا پہ جنت میں رہنے والے آ کر بیٹھنا شرف سمجھتے ہیں، تم نے اس فرش اعضا کے شرف کو چھوڑ دیا، اور کس کے لیے چھوڑ دیا؟ بیٹھو، یہ آواز تو آ رہی ہے نا؟ یہ بیٹھے بیٹھے مجلس سنیں۔ ارے آج باہر بیٹھتے ہیں، ارے آج اندر نہیں بیٹھتے، ارے آج موڈ نہیں ہے، ارے آج طبیعت نہیں ہے۔ گھر سے نکلے تو فرش اعضا تک پہنچنے کے لیے دوست نے روک لیا، اب یہ جملہ سن لینا، اسے اپنے دل میں بٹھا لینا اور اسے زندگی میں اپلائی کرنا۔ دوست وہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کو مجلس حسین میں جانے سے روکے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ دوست وہ ہوتا ہے کہ اگر تمہارا موڈ نہ ہو تو تمہیں اٹھا کر مجلس تک لے کر جائے۔ اس لیے کہ کربلا بتاتی ہے دوستی کیا ہے۔ دوستی وہ ہے کہ اگر مرنے کے لیے بھی کربلا بولا لو تو چھوڑ کے ہاتھ میں بتائیں گے، ابھی چھوڑ کے آگے بتائیں گے کہ دوستی کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو نکلتے ہیں مجلس میں آنے کے لیے لیکن پہنچ نہیں پاتے۔ اب اگر آپ کو توجہ ہوتی ہے جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں میں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مجلس کے لیے گھر سے نکلتے ہیں لیکن مجلس میں پہنچ نہیں پاتے۔ کسی کو دنیا کی پریشانی روک لیتی ہے، کسی کو گھر کی مصروفیت روک لیتی ہے۔ بڑے آرام سے جملہ رہوں گا لیکن پہنچنا چاہیے یہ جملہ۔ بہت سارے افراد ہیں کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں آ پاتے۔ کسی کو دنیا کی پریشانی روک لیتی ہے، کسی کو گھر کی مصروفیت روک لیتی ہے، کسی کو خون کی نجاست روک۔ کیا کہنا، واہ۔ یہ مجلس حسین ہے، یہاں پر آنے کے لیے خون کی طہارت ضروری ہے۔ بے شک۔ ابھی سنا نا کہ انما اللہ کا ارادہ ہے کہ نجاست کو دور رکھا جائے۔ اگر کوئی کہے ہمیں مجلس نہیں پسند ہے، اگر کوئی کہے کہ ہم مجلس میں نہیں آتے تو سمجھ لینا اپنی برائی کا اعلان کر رہا ہے، اپنی نجاست کا اعلان کر رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ بات بھی پہنچنا چاہیے۔ کیا کروں میں کہ عادت ہے درمیان میں صحیح ہے کہ میسج پہنچاتا ہوں مجلس میں، دیکھ رہے ہیں آپ مجھ سے، اور یہ بات بھی میں بٹھا دو کہ کسی کے مجلس میں آنے یا نہ آنے سے مجلس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے شک بے شک۔ اس لیے کہ جب تم نہیں تھے تب بھی مجلسیں تھی، بے شک بے شک، واہ۔ جب تم نہیں رہو گے مجلسیں رہے گی، واہ واہ واہ۔ یہ دل میں بٹھاؤ، یہ میسج اپنے دماغ میں بٹھاؤ۔ آج کل بڑی مظلومی یہ ہے عزاداری کے ساتھ کہ انجمن بنانے والے سوچتے ہیں ہماری انجمن نوحہ نہیں پڑے گی تو نوحہ نہیں ہوگا، مرثیہ پڑھنے والے سوچتے ہیں ہم مرثیہ نہیں
یہی سوچتا ہے کہ ہم مجلس نہیں پڑھیں گے تو مجلس نہیں ہوگی. ہماری تمہاری ان کی اوقات کیا ہے؟ جب ہم کوئی نہیں تھے تب بھی مجلس تھی. مدد کبھی کرنے نہیں دیتا. ایک لفظ علی ہے ہمیں مرنے نہیں دیتا. دنیا تو ہمیں کب سے مٹانے پہ تلی ہے اور یہ پر سے جائے ہمیں بکھرنے نہیں دیتا. ہمارے ہونے نہ ہونے سے مجلس میں فرق نہیں پڑتا. بے شک بے شک. تم نہیں تھے تب بھی مجلس سے تھی, ہم نہیں رہیں گے تب بھی مجلس سے ہوگی. بھائی نہ دنیا کے مٹانے سے علی کا نام مٹا ہے, نہ دنیا کے روکنے سے حسین کا نام رکے گا. کیا کہنا. واہ واہ واہ. آسانی سے میں نے بول دیا, اس لیے آپ نے آسانی سے سن لیا, بولتا زندہ بڑا. دنیا مل کر مٹا رہی ہے 1400 سالوں سے, بے شک. لیکن آپ دیکھیے کہ مٹنا تو دور کی بات ہے, آزادی میں اضافہ ہوگا جا رہا. بے شک بے شک. اس علاقے میں کل تک 1 مجلس ہو رہی تھی, وہاں 5 مجلسیں ہو رہی ہے, جہاں 5 ہوتی تھی وہاں 10 ہو رہی ہے, جہاں 10 ہوتی تھی وہاں 20 ہو رہی ہے. یہ مجلسوں کا بڑھتا ہوا معیار بتاتا ہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ ذرا کرنے کے بعد حسین ختم ہو گئے. یہ مندر بھی اللہ کی بتا رہی ہے کہ کلبی شہید زندہ باد. کیا حسین, کیا حسین, کیا مہندی, امام زمانہ بآواز بلند سلوات. نہ دنیا علی کا نام دبا پائی, نہ دنیا حسین کی اداکاری روک پائی. یہی وہ 2 نام ہیں کہ جنہیں دبانے کے لیے سب سے زیادہ طاقت لگائی گئی, سب سے زیادہ قوت لگائی گئی. تختوں نے قوت لگائی گئی, مملکتوں نے قوت لگائی, حکومتوں نے طاقت لگائی, لیکن نہ علی کا نام دبا پائی, نہ حسین کا نام روک پائی. کیوں نہیں روک پائی؟ یہ جملہ اگر پہنچ جائے تو بتانا کیوں نہیں روک پائی, اور نہیں روک سکتی. قیامت تک پوری دنیا بھی اکٹھا ہو جائے تو نہ علی کا نام روک سکتی ہے نہ حسین کا. کیوں؟ اس لیے کہ امامت چمکتے ہوئے سورج کے جیسی ہے. امامت چمکتے ہوئے سورج کے جیسی ہے. ساری دنیا مل کر بھی اگر قوت لگا لے اور سوچے کہ سورج کو نکلنے نہ دے گی, تبھی سورج نکل کے رہے گا. نسلوں پرانی حسین سے آئی ہے میرے خون میں روانی حسین. بچپن سے میری ماں نے سبق یہ دیا مجھے, کھانا علی سے ملتا ہے پانی. چمکتے ہوئے سورج کے جیسی ہے. پوری دنیا مل کر بھی یہ سوچ لے کہ سورج کو نکلنے نہیں دے گی تو دنیا کی قوت سے باہر ہے سورج.
یہ جملہ اگر یہ جاگتا ہوا مجمع ہی ہے کہ جس تک یہ جملہ میں پہنچا سکتا ہوں، امامت کیا ہے؟ چمکتے ہوئے سورج کے جیسی ہے. پوری دنیا مل کر بھی یہ سوچ لے کہ سورج کو نکلنے نہ دے تب بھی دنیا کی قدرت سے باہر ہے. جاگ رہے ہو تو یہ جملہ پہنچنا چاہیے. پوری دنیا مل کر بھی سوچے کہ سورج کو نکلنے نہ دے تو دنیا کی قدرت سے باہر ہے. میں یہی تو کہتا ہوں، جب تم ایک سورج کو نہیں روک سکتے تو جس نے اشارے سے سورج پلٹایا وہ ہے حسین اور وہ ہے علی. کہ نہ علی کا نام دبایا جا سکتا ہے نہ حسین کا نام روکا جا سکتا ہے. ماں نے ہمیں گٹیوں میں یہی دو نام تو سکھائے ہیں کہ علی علی کرتے رہو، حسین حسین کرتے رہو. زندگی کا طریقہ سیکھنا ہو تو علی سے سیکھ لو. موت کا فلسفہ سمجھنا ہو تو حسین سے سمجھ لو. تمہیں زندگی جینا ہو تو علی سے سیکھو. علی بتائیں گے کہ جینا کسے کہتے ہیں اور حسین سمجھائیں گے کہ مرنا کسے. حسین سمجھائیں گے کہ مرنا کسے کہتے ہیں. اسی لیے یہ آزادار یہ شیعہ حیدر کرار پوری زندگی یا علی یا حسین یا علی یا حسین کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے علی سے جینا سیکھا ہے اور حسین سے مرنا سیکھا ہے. اور اسی لیے کائنات کے عام انسان وہ ہے کہ جب موت کا ذکر آتا ہے تو روحیں کانپ جاتی ہیں، لیکن انہوں نے حسین سے مرنا سیکھا ہے. جب یہ آزادار کربلا جاتے ہیں تو اپنا کفن ساتھ لے. عام انسان ہے کہ جو موت کا نام آتے ہی کانپنے لگتے ہیں، جو موت کا نام آتے ہی ڈر جاتے ہیں، جنہیں موت سے خوف آتا ہے. یہ علی علی کرنے والے موت سے کیوں ڈرے؟ بے شک واہ. اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ قبر میں جا کر ہمیں وہی چہرہ دیکھنا ہے کہ جو نام ماں نے گود میں سکھایا تھا. قبر میں جا کر وہی چہرہ دیکھنا ہے. یہ کفن لے کر آتے ہیں. وہ اور لوگ ہیں کہ جو اللہ کے گھر کے پاس جاتے ہیں جو کھجورے لے کر آتے ہیں. کیا کہنا ہے، واہ واہ. جب زیارت کے لیے جب حج کے لیے جاتے ہیں تو گلے مل کے روتے ہیں کہ پتہ نہیں واپس لوٹ کر آئے یا نہ آئے. وہ یہ تمنا لے کر جاتے ہیں کہ ہم جس طریقے سے جا رہے ہیں اسی طریقے سے سلامتی میں واپس آ جائیں. وہ عام مسلمان ہے جو دعا کرتے ہیں سلامتی سے واپس آ جائیں. یہ عزادار ہے کہ جو دعا کرتے ہیں اللہ کرے کربلا میں موت آ جائے. بتاؤ تمہارے دل کی تمنا ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہر عزادار کے دل کی تمنا ہے کہ موت آ جائے، مر جائے کربلا میں. اس سے اچھی موت کیا ہوگی؟ اور میں تمہارے عقیدت کے اعتبار سے بھی بتا دوں اور روایت کے اعتبار سے بھی بتا دوں کہ اگر کربلا میں تم نہیں مر رہے ہو تو فکر مت کرو، تم کہیں بھی مرو گے کربلا ہی جاؤ گے. اتنی آسانی سے تو سننے والا جملہ نہیں تھا یہ کیا عقیدت کے اعتبار سے بھی اور روایت کے اعتبار سے. تم کہیں مرو، تم کربلا جاؤ گے. تم کیا سمجھتے ہو کہ قبر کے نیچے کسی کو دفنا دیا تو وہ وہیں رہے گا؟ نہیں. واہ واہ واہ.
اور میرے جوانوں تمہارے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، تم سمجھتے ہو کہ جسے جہاں دفنایا ہے وہ وہیں ہے، فرشتے قبر کے اندر مردوں کو بھی سوائپ کر دیتے ہیں، پھر وہاں اسے یہاں. اور روایت کی ہے، واقعات کی ہے، لیکن میں میرے پاس وقت نہیں ہے، واقعات بھی ہیں اس حوالے سے. تم کہیں بھی مرو، اگر تمہارے دل میں کربلا کی تمنا ہے تو تم کربلا پہنچو گے ضرور. شاید کہتا ہے کہ بدن سے نکلی تو پھر کربلا ہی جائے گی. ایسے خاموشی تو سنو گے تو نہیں پہنچا. بدن سے نکلی، اگر اس طرح سنو اور پہنچو تو بولنا بدن سے نکلی تو پھر کربلا ہی جائے گی. ہماری روح بھی اپنا ٹھکانہ جانتی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہی ہے. روایت ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ کم سے کم کربلا کا کفن مل جائے. ہے نا تمنا ہے کہ کربلا کا کفن مل جائے. وہ خواب کے جسے جہاں سے شروع کیے، وہ خواب کے جسے پروردگار نے خاک شفا بنایا، وہ زندگی میں بھی شفا دیتی ہے، قبر میں بھی شفا دیتی ہے. بے شک. آپ دیکھو کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ دعا کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دعا کرتے ہیں. سونے چاندی کے خزانوں سے ہمیں کیا مطلب؟ سونے چاندی کے خزانوں سے ہمیں کیا مطلب؟ ہم حسین ہم سے آ کے سیکھا کرتے ہیں. مبارک ہو آسما والوں، مبارک ہو تمہیں، میری عزت کرنے سے اچھا کافی تو آپ دیکھو کہ قبر میں بھی جب دفن کیا جاتا ہے تو کفن ایک کربلا کا ہوتا ہے اور ساتھ میں خاک بھی کربلا کی ڈالتے ہیں. بے شک. اور آپ دیکھو کہ یہ خاک کربلا کی کفن میں کیوں ڈالی جا رہی ہے. شاید کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے میری لہر میں، سنا ہوا ہے آپ پر، بڑا ہی مشہور کلام تھا، پتا نہیں اللہ کیا نوازی تھی. ایسا لگتا ہے کہ دوسرے اس کے کمال، ایسا لگتا ہے میری لہر میں جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے. اب تو سمجھ گئے سورج کا مطلب، اب تو سمجھ گئے. ایسا لگتا ہے میری لہر میں جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے. دوستوں نے کفن میں رکھی تھی تھوڑی خاکے شفا، چلتے چلتے. تو آپ دیکھو گے یہ آزادان ہے کہ جنہیں موت کا خوف نہیں ہے، اس لیے کہ حسین کے ماننے والے، انہوں نے زندگی جینا سیکھی ہے حدیث سے، اور موت کا فلسفہ سیکھا ہے حسین سے. انہوں نے سمجھ لیا کہ اگر تم نے زندگی حق کے ساتھ گزاری اور تمہاری موت بھی
حق پر ہوئی ہے تو دنیا تمہاری گردن پہ تو چھری چلا سکتی ہے، تمہاری آواز پہ چھری نہیں چلا سکتی۔ بے شک بے شک۔ ابھی میں جانا چاہتا ہوں کہ موضوع ادھورا نہ رہ جائے، کہ جب بھی موقع ملے تو آ جاؤ فرش ادا پہ تاکہ اپنی طہارت کا اعلان کر سکو۔ امام حسین نے کیا مقصد بتایا؟ انما سمجھ گئے نا؟ پروردگار نے بھی کیا کہا؟ انما یرید اللہ۔ اب انما کا مطلب میں نے بہت آسان انداز میں آپ تک پہنچا دیا کہ انما ایک ایسی دیوار ہے کہ جس دیوار سے نہ اندر والے باہر جا سکتے ہیں نہ باہر والے۔ اللہ نے اس انما کی دیوار کو، اس لفظ کو استعمال کیا ہے جب اہل بیت کی طہارت کا اعلان کیا۔ بے شک بے شک۔ جب یہ پنجتن پاک چادر تطہیر میں جمع ہوئے، اس پر بھی ایک مجلس چاہیے لیکن وقت نہیں۔ جب پنجتن پاک چادر تطہیر میں جمع ہوئے تو پروردگار نے انما کی دیوار چاروں طرف سے کھڑی کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑی عظیم طہارت کا اعلان ہو رہا تھا، بڑی باکمال طہارت کا اعلان ہو رہا ہے، ایسی عظیم طہارت کے جن کے نام سے لوگ طہارت حاصل کریں، بے شک بے شک، جن کے ذکر سے قلوب مطہر ہوں گے، دل پاکیزہ ہوں گے۔ بے شک، ان لوگ جن کے قلوب سے، توجہ میری طرف رکھو تاکہ جملہ پہنچے، جن کے قلوب سے دل مطہر ہوں گے ان کی طہارت کا اعلان ہے۔ لہذا اس دیوار کو کھینچنا ضروری تھا چاروں طرف سے۔ اے میرے پروردگار، تجھے کیا ضرورت تھی اس دیوار کو کھینچنے کی؟ تو اگر طہارت کا اعلان کر رہا تھا تو ایسے ہی کر دیتا، لیکن تجھے دیوار کھینچ کے طہارت کا اعلان، توجہ، دیوار کھینچ کے طہارت کا اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عجب نہیں پروردگار آواز سے کہ میں تو دیکھ رہا تھا کہ جیسے ہی اہل بیت کا اعلان ہوگا بہت سارے افراد کوشش کریں گے کہ اہل بیت کی چادر میں کہیں سے جگہ بنا لے۔ نہیں، اگر ایسے خاموشی رسو گے تو پھر مجھے اللہ کہنا پڑتا ہے، بہت سارے افراد کوشش کریں گے کہ اہل بیت کی چادر میں تھوڑی بہت جگہ بنا لے، یا بیوی کی شکل میں یا بیٹی کی۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ۔ لہذا میں انما کی دیوار کھینچ کے بتاؤں گا کہ اہل بیت جو ہے وہ یہی ہے۔ واہ، اور اہل بیت کی طہارت انما کی دیوار سے ایسی گھری ہے کہ ایک پاکیزہ بیوی نے آ کے سوال کر بھی لیا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس چادر میں آ جاؤں؟ واہ، جناب ختمی مرتبہ نے کہا ہے ام سلمہ آپ پاکیزہ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اس چادر میں نہیں آ سکتی ہیں، بے شک، اس لیے کہ یہ، اب یہ جملہ پہنچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ عام مجمع نہیں ہے، سرداروں کا مجمع ہے۔ واہ واہ مجمع نہیں ہے، یہ عام مجمع نہیں ہے، یہ سرداروں کا مجمع ہے۔ اس چادر میں سردار ہے۔ سید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سید مطلب ہوتا ہے سردار۔ یہ مجمع سرداروں کا مجمع ہے، اس میں سردار موجود ہیں۔ اب اگر سردار سمجھا دوں میں تو پھر مجھے بتانا کہ سمجھ آیا۔ سرداروں کا مجمع ہے، اس چادر میں سید الانبیاء ہیں۔ اس چادر میں سید الانبیاء یعنی ہمارے نبی سید سمجھ گئے نا؟ اس چادر میں سید الانبیاء ہیں، اس چادر میں سید الاولیاء ہیں، اس چادر میں سید الاولیاء یعنی مولا کائنات، اس چادر میں سید الاولیاء ہیں، اس چادر میں سیدتوں نساء العالمین ہے، اس چادر میں سیدتوں نساء العالمین اور اپنی جو خاموش ہو بولو، اس چادر میں سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ یہ سرداروں کا مجمع ہے، تم پاکیزہ ہو، تم باپردہ
طہارت ہو لیکن اس کے باوجود بھی اس چادر میں نہیں آ سکتی. تم پاکیزہ ہو، تم باکمال ہو لیکن اس چادر میں نہیں آ سکتی. تو مجھے کہنے دیجیے وہ بیوی جو پوری زندگی رسول کے گھر میں رہی، جب وہ چادر میں نہیں آ سکتی، جو رسول کے گھر میں رہی جب وہ چادر میں نہیں آ سکتی، تو جو رسول کے بعد میدان میں چلی کیا کہنا محمد وعلی محمد سمجھیے اور سمجھ میں آیا. انما کوئی نہیں آ سکتا، نہ باہر سے اندر اور نہ اندر والا باہر جا سکتا ہے. سمجھ گئے؟ انما یہی انما ہے کہ جسے امام حسین استعمال کر رہے ہیں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں صرف اور صرف اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں. یہی لفظ کیوں استعمال کیا؟ مولا کو پتا تھا کہ میرے قیام کے بعد لوگ اپنی طرف سے الگ الگ میرا مقصد بیان کریں گے. کوئی کہے گا تخت کی لالچ میں نکلے، کوئی کہے گا حکومت کے لالچ میں نکلے. میں آج ہی انما کی دیوار کھڑی کر رہا ہوں اور دنیا کو اپنا مقصد بتا رہا ہوں کہ حسین کا مقصد صرف اور صرف امت کی اصلاح ہے اور کچھ نہیں. اور یہ بات مکمل ہو گیا، وقت بھی مکمل ہو گئی، گفتگو بھی آتی. یہ انما یعنی صرف اور صرف میرا مقصد یہ ہے کہ امت کی اصلاح ہو. اور آج کی گفتگو مکمل ہوئی اور جہاں سے میں نے شروع کیا کہ جو مقصد حسین کے قیام کا ہے وہی مقصد حسین کی مجلس کا ہے، وہی مقصد حسین کی عزاداری کا. یہ عزاداری، یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ جلوس، یہ نوحے، یہ مرثیے، یہ سلام، یہ ذکر، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ اصلاح کی جائے. کل حسین اصلاح کر رہے تھے، آج حسین کی مجلس اصلاح کر رہے ہیں. حسین اسی طرح اصلاح تمہیں یہ احساس دلا رہا ہے کہ تمہیں کس طریقے سے زندگی گزارو. ایسی زندگی گزارو کہ تمہیں موت اچھی ہو، ایسی زندگی گزارو کہ تمہیں موت نہ ہو. وہ بچہ کہ جو سال بھر محنت کرتا ہے اسے امتحان سے ڈر نہیں لگتا. میرے جواب امتحان سے وہی ڈرتا ہے کہ جو امتحان کے لیے تیار نہیں ہے. سوچتا ہے کہ تھوڑا اور 2-4 دن آگے بڑھ جائے، لیکن جو سال بھر محنت کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اتنی جلدی سے جلدی امتحان ہو جائے اتنا اچھا ہے. یہ آزادار علی کی جیسی زندگی گزارتے ہیں. وہ زندگی جو علی نے بتائی، وہ زندگی جو علی نے دنیا کو سمجھائی، حق کی زندگی، نیک زندگی، پاکیزہ زندگی. اور جب پاکیزہ زندگی علی ایسی گزارو گے، علی ایسی گزار جو جیسی زندگی کو نہیں گزار سکتا مجھے بتائے ہوئے راستوں والی زندگی. جب ویسی پاکیزہ زندگی گزارو گے تو پھر اب موت کی تمنا کرو گے، زندگی سے موت. اور آپ یقین جانیں جو ہمارا موضوع ہے کہ شہید زندہ ہے، جب شہید کی عظمت سمجھ لو گے تو صرف موت کا انتظار نہیں ہوگا بلکہ ساتھ میں یہ دعا بھی ہوگی پروردگار موت تو دے لیکن شہادت کی ہو. شہید کا جو مرتبہ ہے وہ مرتبہ دنیا میں نہیں سمجھ سکتے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ نے اہل بیت کو پاکیزہ بنایا تو اہل بیت کی ہر فرد پاکیزہ. اہل بیت کی تبلیغیاں برپردار پاکیزہ بات ہے. کربلا سے جب اہل حرم کو قید بنا کے لے جایا جا رہا تھا کوفہ کی گلیوں میں، شام کے بازاروں میں، تب اہل حرم کے دل کی بس ایک تمنا، وہ تمنا سمجھے کہ آپ اور اہل حرم صرف ایک دعا کر رہے ہو خاص طور سے کوفہ کے بازار.
اس ایک جملے کو سمجھ دو، پھر مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو انتظار رہے گا کہ اور مسائل ہو تو ہماری آنکھوں سے اس ایک جملے کو سن لو، تمہارے دل سے جو ہے وہ آہ نکلے گی، تمہاری آنکھ سے آنسو نکلنے لگے۔ کیا دعا کرتے تھے اہل بیت؟ خاص طور سے میں نے کہا نا کوفے کے بازار اہل حرم یہ دعا کرتے تھے، پروردگار اس پورے سفر میں ہمیں کوئی پہچاننے والا نہ ملے۔ ذرا جذبات کو کربلا پہنچاؤ۔ میں ابھی آپ کے یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں، ابھی بہت سارے افراد کو میں نہیں جانتا تھا، آپ مجھے نہیں جانتے تھے، ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ پورا گاؤں مجھے پہچان رہا ہے، میرے شکل سے واقف ہے۔ کچھ وقت کے بعد ایسے حالات ہو جائیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا جرم کا مرتکب ہو جاؤ کہ تجھے پولیس پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے اس علاقے میں لے کر آئے، تو میرے دل کی کیا تمنا ہوگی؟ کوئی بھی مل جائے لیکن کوئی پہچاننے والا نہ ملے۔ اس لیے ایک عزت تھی، ایک نام تھا، لوگ احترام سے دیکھتے تھے۔ کوفہ پتہ ہے آپ کو، مولا کائنات کا دارالحکومت ہے کوفہ۔ یہی کوفہ ہے کہ جس کی گھر کی عورتوں کو زینب ام کلثوم نے قرآن سکھایا ہے، وہ زینب ام کلثوم جس نے گھر کی عورتوں کو قرآن سکھایا ہے، جب وہی عورتیں زینب ام کلثوم کو بے پردے رضا دیکھیں گی تو عالم کیا ہوگا؟ زینب دعا کرتی تھی پروردگار کوئی جاننے والا نہ مل جائے، اور یہی مضمونی ہے حرم کی روایت کے بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جناب مولا کائنات کوفے میں تھے اور جناب زینب ام کلثوم مدینے میں تھی۔ مولا کائنات نے امام حسن امام حسین نے کہا اے میرے لاڈلو، میرا دل بڑا چاہ رہا ہے اپنی بیٹیوں سے ملنے کا، جاؤ مدینے اور میری بیٹیوں کو کوفہ لے کر آ جاؤ۔ امام حسن امام حسین مدینے پہنچے، مدینے پہنچنے کے بعد بیٹیوں کو لیا، لینے کے بعد کوفہ آئے۔ کوفہ کے دروازے پر جب پہنچے ہیں تو دین کا عالم تھا۔ جب میسج اور پیغام پہنچایا ہے مولا کائنات کے پاس تو مولا کائنات نے میسج پیغام پہنچایا اے میرے لاڈلو، ابھی دن کا اجالا ہے، کوفے کے باہر ہی رکے رہو، جب رات کا اندھیرا آ جائے، جب کا سناٹا آئے تب قافلہ لے کر کوفہ میں وارد ہونا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی نامحرم کی نظر میری بیٹیوں کی ہماری پر پڑے۔ سن لیا آپ نے، سن لیا آپ نے، میں نہیں چاہتا کہ کسی نامحرم کی نظر پڑ جائے۔ ہاں یہی کوفہ ہے، شاہپور کے بعد قافلہ نکلا، اسی کوفے کے دروازے پر پہنچا۔ جب مولا کے ساتھ تھے تو قافلہ دن میں پہنچا تھا، مولا نے کہا رات کا انتظار کرو، لیکن کربلا کے بعد قافلہ رات میں کوفہ کے دروازے میں پہنچا۔ جب ابن زیاد تک پیغام پہنچا تو ابن زیاد نے پیغام پہنچایا، وہی قافلہ روکے رہو، دل کا انتظار کرو تاکہ لوگ جان جائیں۔ ان کا انتظار کرو، یہی کوفہ ہے۔ میں نے کہا نا کوفہ کے گھر گھر کی عورتوں کو قرآن سکھایا ہے زینب نے۔ روایت بیان کرتی ہے دن کے اجالے میں یہ قافلہ کوفے میں وارد ہوتا ہے، اور جب دن کے اجالے میں وارد ہوتا ہے تو روایت یہاں تک کہتی ہے کہ جب ان بیویوں کے چہروں پہ نظر پڑی تو عورتیں اپنی گھر کی چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکتی رہی، صدقے کی کھجوریں پھینکتی رہی۔ روایت بیان کرتی ہے کہ ایک بیوی اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اس بیوی نے بڑا شور سنا، اپنی کنیز سے کہا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد ذرا پتا کر کے آؤ کہ یہ شور کیسا ہے۔ اس کی کنیز باہر رہی، سارے حالات کا جائزہ لیا، پھر واپس آئی، واپس آ کے حالات بتا رہی تھی اے میری مالک بڑا عجیب قافلہ آیا ہے کوفے میں، آگے آگے نیزے کے اوپر بنے ہوئے سر ہے، پیچھے پیچھے پردے پر رکھی ہے۔ اے میری مالک ہاں ایک ایسا جوان بھی ہے کہ جس کے ہاتھوں میں لکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں،
یہ بتاؤ کچھ اور خاص تم نے دیکھا تو ہم جملہ سنیں گے. اس کنیز نے کہا ہاں ایک چیز بڑی عجیب لگی, اس پورے قافلے کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے. اس پورے قافلے کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے. دیکھنے میں لگتا ہے کہ یتیمہ ہے, دیکھنے میں لگتا ہے کہ یتیمہ ہے. اور سنیں گے سوکھے ہوئے ہونٹ بنا رہے ہیں کہ بڑی چیز ہے. ایک مرتبہ اس کی مال کی ٹوٹی, اٹھنے کے بعد ایک دوسرے میں پانی لیا, پانی لینے کے بعد جناب سکینہ کے پاس آئی. پاس میں آنے کے بعد ایک جملہ پڑھا, اے بچی مجھے لگتا ہے کہ تم بڑی پیاسی ہو, یہ پانی لائی ہو, یہ پانی پی لو اور میرے حق میں دعا کرو. یہ پانی پی لو میرے ہاتھ میں دعا کر دو. جیسے ہی بیوی کے منہ سے نکلا میرے ہاتھ میں دعا کرو, زینب کی آواز آئی سکینہ رک جا, پانی بعد میں پینا, پہلے اس کے لیے دعا. پانی بعد میں پینا, پہلے اس کے لیے دعا کر دو. سکینہ رک گئی, یہ بھی ہوتا تیری دعا کیا ہے؟ نظر نظر ہاتھ سکینہ نے اٹھائے, پتا نہیں دعا کیا ہے. اجل دعا کی اس بیوی نے, بیوی کہتی ہے بچی میرے لیے دعا کر دو, جیسی تم یتیم ہوئے ہو. اے میری بچی جیسی تم یتیم ہوئی ہو, ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو. سکینہ نے لگنے لگنے ہاتھ اٹھائے, بنوں سے کہا میں یتیمہ ہوئی ہو, اس کے بچے یتیم نہ ہو. بتا نہیں دوسری دعا کیا ہے؟ بیوی نے کہا دعا کر دو میرا شوہر سفر میں ہے, وہ واپس سلامتی کے بعد آ جائے. سکینہ نے دعا کی, کس کا شوہر سلامتی کے بعد آ جائے. بتا نہیں تیسری دعا کیا ہے؟ اب تیسری دعا کی, اے بیوی دعا کرو کہ مجھے مدینہ جانا ہے. اور جیسے ہی مدینہ کا نام سنا مدینہ کہاں جاؤ گی؟ کہاں میری شہزادی رہتی ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ قبیلہ بنی ہاشم میں رہتی ہے. اپنی شہزادی کا نام جانتی ہو؟ بیوی نے کہا نہیں, میں اس مجمع میں اپنی شہزادی میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی. زینب نے کہا اے بیوی اگر اپنی شہزادی کو دیکھو گی تو پہچان دو گی. اس نے کہا کیوں نہ پہچانوں گی, میں نے اس سے درس سیکھا ہے, میں کیوں نہ پہچانوں گی. ایک مرتبہ چہروں سے بھاگو تو آیا حبیبہ کہاں پہچان میں تیری شہزادی سکینہ. ہمارے